وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اطہر قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے گھریلو علاج میں نقل فرماتے ہیں کہ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جو مجھ پر روزانہ دن بھر میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ میرے میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، تو ہمیں نسخہ یہ پتہ چل گیا کہ اگر جنت میں اپنا مقام دیکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیں تو انشاءاللہ عز و جل کرم بارائے قلم ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی امید ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، کہ اکثر ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ جو 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 10 رحمتیں اس پر برستی ہیں۔ تو کوشش فرمایا کریں کہ خوب خوب کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اور شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو ہمیں 72 مدنی انعامات کا رسالہ مرتب کر کے عطا فرمایا، اس میں ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ کیا آج آپ نے کم از کم یعنی منیمم 313 مرتبہ درود پاک پڑھا؟ تو اپنی عادت بنا لیں کہ کم از کم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں ہمارا بھی شمار ہونے لگے، یعنی اگر ہم دن بھر میں کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں گے تو درود پاک پڑھنے والوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے باواز بلند صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی سیدی یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیو، انتہائی توجہ کے ساتھ بیان سماعت فرمائیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ خراسان کے ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں حکم ہوا کہ تاتاری قوم میں اسلام کی دعوت پیش کرو۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے یہ سماعت فرمائیے کہ تاتاری قوم کس طرح کی جنگجو قوم تھی۔ یہاں تک فرمایا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اگر کسی مسلمان کو کا سر پتھر پہ رکھ کر اس مسلمان سے وہ تاتاری کہتا تھا کہ تو یہیں اپنا سر رکھنا، میں ابھی چھری لے کر آتا ہوں تجھے ذبح کروں گا، تو اتنا خوف اور اتنا رعب و دبدبہ اس تاتاری کا ہوتا تھا کہ وہ مسلمان وہیں اپنی سر اور اپنا گردن وہیں رکھتا تھا جب تک وہ آ نہ جائے۔ اتنا رعب و دبدبہ انہوں نے اپنا قائم کر رکھا تھا۔ اب خراسان کے ایک بزرگ رحمۃ اللہ خواب میں حکم ہوا کہ تاتاری قوم میں اسلام کی دعوت پیش کرو۔ اس وقت ہلاکو خان کا بیٹا تگودار خان برسر اقتدار تھا۔ وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی سفر کر کے تگودار خان کے پاس تشریف لے آئے
سنتوں کے پیکر بارش مسلمان مبلغ کو دیکھ کر اسے مسخری سوجی اور کہنے لگا میاں یہ تو بتاؤ تمہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم؟ بات اگرچہ غصہ دلانے والی تھی مگر چونکہ وہ ایک سمجھدار مبلغ تھے لہذا نہایت نرمی کے ساتھ فرمانے لگے میں بھی اپنے خالق و مالک عز و جل کا کتا ہوں، اگر جان نثاری اور وفاداری سے اسے خوش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں اچھا، ورنہ آپ کے کتے کی دم مجھ سے اچھی ہے جبکہ وہ آپ کا فرما بردار و وفادار ہے۔ چونکہ وہ ایک باعمل مبلغ تھے، غیبت، چغلی، عیب جوئی اور بد کلامی نیز فضول گوئی وغیرہ سے دور رہتے ہوئے اپنی زبان ذکر اللہ عز و جل سے ہمیشہ تر رکھتے تھے، لہذا ان کی زبان سے نکلے ہوئے میٹھے بول تاثیر کا تیر بن کر تگودار خان کے دل میں پیوست ہو گئے کہ جب اس نے اپنے زہریلے کانٹے کے جواب میں اس باعمل مبلغ کی طرف سے خوشبودار مدنی پھول پایا تو پانی پانی ہو گیا اور نرمی سے بولا آپ رحمت اللہ تعالی میرے مہمان ہیں، میرے ہی یہاں قیام فرمائیے۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی اس کے پاس مقیم ہو گئے۔ تگودار خان روزانہ رات آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ آپ رحمت اللہ تعالی نہایت شفقت کے ساتھ اسے نیکی کی دعوت پیش کر آپ کی سعی فہم نے تگودار خان کے دل میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ وہی تگودار خان جو کل تک اسلام کو صفائے ہستی سے مٹانے کے در پہ تھا، آج اسلام کا شیدائی بن چکا تھا۔ اسی باعمل مبلغ کے ہاتھوں تگودار خان اپنی پوری تاتاری قوم سمیت مسلمان ہو گیا۔ اس کا اسلامی نام احمد رکھا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک مبلغ کے میٹھے بول کی برکت سے وسط ایشیا کی خوخار تاتاری سلطنت اسلامی حکومت سے بدل گئی۔ میرے میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائی، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری مغفرت۔ دیکھا مبلغ ہو تو ایسا، اگر تگودار خان کے تیکھے جملے پر وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ غصے میں آ جاتے تو ہرگز یہ مدنی نتائج برآمد نہ ہوتے۔ لہٰذا ایسے موقعوں پر ہمیں اپنے آپ پر قابو قائم رکھنا چاہیے اور جب بھی نیکی کی دعوت پیش کریں پیار و محبت بھرا انداز ہونا چاہیے۔ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے روکنے کی فضیلتیں اور برکتیں بے شمار ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں۔ اور میرے میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر آج ہم نیکی کی دعوت ایک دوسرے کو نہیں دیں گے تو پھر کون دے گا؟ ابھی کسی نبی کو تو آنا نہیں ہے۔ یہ اولیاء کرام علیہم الرضوان نے جس طرح، اولیاء اعظام نے جس طرح کام کرنا شروع کیا، میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، فی زمانہ جس طرح نبی علیہ السلام کام کرتے چلے گئے کرتے کرتے صحابہ کرام علیہم الرضوان کرتے چلے گئے، تابعین نے کیا، پھر تبع تابعین نے کیا، پھر ائمہ آئے، پھر ہوتے میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ کام نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، یعنی امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ ہمیں ہی کرنا ہے کہ تم وہ بہترین امت ہو کہ جسے لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیا گیا۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کی دعوت دینے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ آئیے ترجمہ کنز الایمان سماعت فرمائیے۔ اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے میں مسلمان ہوں۔ سرکار دو عالم نور مجسم شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔
چونکہ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والوں کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو قدم راہ خدا میں خاک آلود ہوں گے ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ میرے میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، زندگی بے حد مختصر ہے۔ ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری زندگی برف کی طرح پگھلتی چلی جا رہی ہے اور پوری سختیوں کے ساتھ موت ہمارے تعاقب میں۔ آج کسی گھر میں خوشی کے شادیانے ہوتے ہیں تو کہیں موت کا غم ہوتا ہے۔ کوئی اپنے باپ کی آنکھیں بند کر رہا ہے تو کوئی اپنے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے، کوئی اپنے باپ کو کفن پہنا رہا ہے تو کوئی کاندھوں پر اٹھا رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، الغرض موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے ان قریب ہمارا بھی سامنا ہوگا کہ آقا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی، الحمدللہ مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ نیکی کی دعوت دے، برائی سے منع کرے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے ایک فضیلت بھی سماعت ابھی کی کہ کتنی بڑی برکت ہے کہ جو نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ الحمدللہ ہماری یہ خوش نصیبی کہ ہم مسلمان ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا اور ذرا آج غور کیجئے کہ جس اسلام کا نور ہمیں گھر بیٹھے نصیب ہو گیا، اس کو پھیلانے کے لیے ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنی تکالیف اٹھائی۔ کفار بداتوار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے حد ستاتے، برا بھلا کہتے، آپ کی راہوں میں کانٹے بچھاتے۔ ہاں یہ وہی آقا ہے جن کی مدح سرائی کے لیے، جن کی نعتیں پڑھنے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، جن کی نعتیں سننے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، جن کے عشق نے ہمیں آنے پر یہاں بے قرار کر دیا، جن کی محبت نے ہمیں یکجا کر دیا۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، ذرا تصور تو کیجئے، ہم انہی آقا علیہ السلام کا تذکرہ سن رہے ہیں کہ جنہیں دین متین کی تبلیغ کرنے پر بے حد ستایا گیا۔ اس وقت کے کفار ناہنجار برا بھلا کہتے، آپ کی راہوں میں کانٹے بچھاتے، کبھی سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پشت اطہر پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دیتے، تو کبھی آپ کے مبارک گلے میں چادر کا پٹا ڈال کر اس زور سے کھینچتے کہ آنکھیں ابل آتی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعوت اسلام کے لیے طائف تشریف لے گئے تو کفار ناہنجار نے گالیاں دی، مذاق اڑایا، پتھراؤ تک کیا، جس میں نازنین لہو لہان ہو گیا، نالین خون سے بھر گئی۔ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے قرار ہو کر بیٹھ جاتے تو کفار جفاکار بازو تھام کر اٹھا دیتے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوبارہ چلنے لگتے تو پھر سے پتھر برسانے لگتے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمت نہ ہاری اور مسلسل کوشش جاری رکھی۔ بالآخر یہ کوششیں رنگ لائیں اور اسلام کی روشنی چاروں اطراف عالم میں پھیل گئی۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر محنت و مشقت سے اسلام کی دعوت دی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اور اولیاء کرام رحم اللہ تعالی نے بھی پیغام اسلام کو عام کرنے کے لیے دنیا بھر میں سفر اختیار کیا۔ انہوں نے اسلام کی خاطر راہ خدا میں اپنی جانیں تک قربان کی۔ ان نفوس قدسیہ کی کوششوں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج شجرہ اسلام ہرا بھرا نظر آ رہا ہے۔ مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ بتاتی ہے کہ ہم عزت و عظمت اور شان و شوکت کے تنہا مالک تھے، مگر اب مسلمانوں کی حالت زار ہمارے سامنے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نمازی تھے اور ہماری اکثریت بے نماز۔ آج ہماری مساجد، میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، ویران ہوتی چلی جا رہی۔
جمعہ کی نماز میں بھی تو نمازی آتے ہیں، عید کی نماز میں بھی تو نمازی آتے ہیں، آخر وہ کس علاقے سے آ جاتے ہیں، آخر وہ کن گھروں سے آ جاتے ہیں؟ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، سرکار کا فرمان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے دوسرا مدنی انعام یہ مرتب کر کے ہمیں عطا فرمایا کہ کیا آج آپ نے پانچوں نمازیں مسجد کی پہلی صف میں پڑھی؟ نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے، ہم مساجد سے دور ہیں۔ پھر ذرا تصور میں سوچتے ہیں تو پھر سوچتے سوچتے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم ہر کسی کو اپنے گھر میں آنے کی بھی تو اجازت نہیں دیتے، ہم ہر کسی کو قابل بھی تو نہیں سمجھتے کہ جس کی جتنی عزت ہوتی ہے ہم اس کو اتنی عزت دیتے ہیں۔ پھر یہ سوچئے کہ کہیں میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیو، اللہ کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے کہ اس کے گھر میں مجھے آنے کی اجازت نصیب نہیں ہے؟ علاقے کی مسجد ہے، مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، مؤذن ندا دے رہا ہے، منادی ندا دے رہا ہے، ارے کس کو ندا دے رہا ہے؟ ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم کہتے ہیں تھک گئے، آج بہت تھک گئے، ریسٹ کریں گے تو ریفریش ہو جائیں گے۔ مؤذن کہہ رہا ہے فجر میں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر۔ ہم نے کیا ذہن بنایا کہ نیند بہتر ہے، آرام کروں گا تو ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، ریفریش ہو جاؤں گا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا مؤذن پکار میں یہ کہہ رہا ہے، ندا کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ ہم جس میں سکون کی تلاش کے لیے سرگردہ ہے کہ میں تھک گیا ہوں، ریسٹ کروں گا تو ریفریش ہو جاؤں گا، دماغ تر و تازہ ہو جائے گا، مگر مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اللہ اللہ، اس وقت میں کیا کر رہا ہوں؟ اگر مؤذن کی آواز آ بھی گئی، معذرت کے ساتھ میرے میٹھے اسلامی بھائی، کروٹ بدل کے یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، جب آنکھ کھلی سورج اوپر آ چکا۔ اگر ہم آباد نہیں کریں گے تو مساجد کو کون آباد کرے گا؟ ایک بزرگ علیہ رحمہ کے بارے میں انتہائی اہم ایک حکایت پڑھی سنی کہ ایک بزرگ علیہ رحمہ ایک مسجد میں پہنچے۔ اب جب وہ مسجد میں پہنچے تو مسجد میں تعداد نہیں تھی اور انہیں ایک آواز آ رہی اور رونے کی آواز آ رہی۔ اب وہ یہاں دیکھ رہے ہیں، وہاں دیکھ رہے ہیں، آخر یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے؟ جب غور و فکر کیا تو پتا چلا کہ مسجد کی در و دیوار سے آواز آ رہی ہے، اور آواز یہ آ رہی تھی، اے اللہ ان لوگوں کے گھروں کو ویران کر دے جنہوں نے مجھے ویران کیا۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، تصور کیجئے آج گھروں میں افسردگی کیوں چھائی ہوئی ہے، آج ہمیں قلبی سکون کیوں نہیں مل رہا؟ پھر ان بزرگ علیہ رحمٰن نے نیکی کی دعوت، جذبہ نیکی کی دعوت۔ ہم سمجھتے ہیں یار وہ مولوی صاحب کا کام ہے نیکی کی دعوت دینا، امامہ جو پہنتے ہیں نا وہ نیکی کی دعوت دے گا، جو مسجد کے خطیب صاحب ہے نا وہ نیکی کی دعوت دیں گے، جو ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نا وہ نیکی کی دعوت دیں گے، جو ہمارے ڈویژن نگران ہے وہ نیکی کی دعوت دیں گے، جو ہمارے حلقے کے نگران ہے نا وہ نیکی کی دعوت دیں گے، جو ہمارے ذیلی نگران ہے نا وہ نیکی کی دعوت دیں گے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جتنا دین اس ذیلی نگران کا ہے، اس حلقہ نگران کا ہے، اس ڈویژن نگران کا ہے، اس صوبائی نگران کا ہے، اور دیگر جتنے بھی مولوی صاحب خطیب صاحب جن کا جتنا حق دین اسلام پر ہے، میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اتنا حق ہمارا بھی ہے۔ ہم بھی تو عبداللہ ہیں، ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں۔ اس معاملے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ خطیب صاحب دیں گے نا نیکی کی دعوت، تو اب وہ نیکی کی دعوت کا جذبہ جس کو چڑھ جائے نا، وہ شیخ طریقت نے مقصد بھی تو عطا فرمایا نا۔ کیا مقصد ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، کرنی ہے نا بھائی انشاءاللہ۔
تو صرف خطیب صاحب نیکی کی دعوت وہ تو اپنی جگہ پرفیکٹ ہیں، ہاں ان کا دینے کا انداز بھی اچھا ہوگا، ہاں وہ جو مبلغ دعوت اسلامی ہے اس کا انداز بھی اچھا ہوگا نیکی کی دعوت کا، کیوں کہ سفر کر کر کے علم دین حاصل کر کر کے انہیں بولنا آتا ہے۔ مگر میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب میں مسجد کے لیے چلا، کوئی راستے میں نوجوان کھڑا ہو، اتنا تو جملہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے، آؤ میرے ساتھ چل کے مسجد میں نماز پڑھ، یہ بھی تو نیکی کی دعوت ہے۔ آج اجتماع ہے، جمعرات کا دن ہے، مغرب کی نماز کے بعد فیضان میلاد سے گاڑی روانہ ہوگی مدرسہ فیضان میلاد سے، آپ بھی میرے ساتھ چلیے۔ عشاء کی نماز کے بعد مدرسۃ المدینہ لگتا ہے، بالغان کا مدرسہ میلاد فیضان میلاد میں، آئیے اس میں شرکت کر کے قرآن سیکھ لیجیے۔ ایک جملہ آپ نے کہا، پتہ ہے آپ کو کیا ملا؟ جو اپنے بھائی کو نیکی کی دعوت دے اور اسے برائی سے منع کرے، جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے سجائی جاتی ہے، اس کے ہر جملے پر اسے 1 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اب ان بزرگ کے اندر بھی جذبہ تھا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور سرگردہ ہو گئے، علاقے میں جا کے خوب نیکی کی دعوت دی، دعوت دیتے 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 مسجد کو بھر دیا۔ اب جب مسجد کو بھر دیا، اب آواز آتی ہے، اے اللہ جن لوگوں نے مجھے آباد کیا ان لوگوں کے گھروں کو آباد فرما۔ اب آپ بتائیے، ہم سب سوچیں، مجھ سمیت آپ بھی، کہ اگر ہم نماز کی دعوت دینے والے بن جائیں تو ہمارا گھر بھی آباد ہوگا، ہمارے گھر میں بھی رونق ہوگی، ہمارے گھر میں بھی ایک سکون میں قلبی ہمیں نصیب ہوگا۔ مگر میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہماری توجہ نہیں، آخر اس کی وجہ کیا؟ تو وہ جو ہمارے اسلاف تھے وہ سنت کے دیوانے تھے، سنتوں پہ مر مٹتے تھے، اور ہم فیشن کے مستانے، وہ خود بھی نیکیاں کرتے اور دوسروں تک بھی نیکی کی دعوت پہنچاتے تھے، جبکہ ہم نہ صرف خود گناہ کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی گناہوں کے اسباب مہیا کرتے ہیں۔ وہ اسلام کی سربلندی کی خاطر راہ خدا میں سفر کرتے، جبکہ ہم محض مال دنیا کی جستجو میں دور دراز کے سفر اختیار کرتے ہیں۔ انہیں نیکیاں کمانے کی جستجو میں، جبکہ ہمیں مال کمانے کی آرزو، جو اسلام ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان اور اولیاء کرام رحم اللہ تعالیٰ کی بے شمار قربانیوں کے بعد نصیب ہوا۔ افسوس، صد افسوس، اس کی ترقی و اشاعت کی ہمیں بالکل فکر ہی نہیں۔ آج مسلمان ترک نماز اور دیگر گناہوں پر دلیر ہو چکا ہے، مسجد ویران اور گناہوں کے اڈے آباد ہیں، ہر طرف غفلت کا دور دورہ ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان قریب ہمیں مرنا پڑے گا۔ ذرا تصور کیجئے، ان قریب ہمارے اندر جو سانسیں جو چل رہی ہے ہم سے جدا ہو جائیں گی، اور ہمارا لاشا زمین پر تشریف لے آئے گا، زمین پر گر پڑے گا، پھر ہمیں بھی غسل دیا جائے گا۔ غسال چلا آ رہا ہوگا غسل دینے کے لیے، ایک اسلامی بھائی اعلان کرانے مسجد کی طرف بڑھیں گے، ایک کفن کا انتظام کرنے کے لیے بڑھیں گے، کچھ شامیانہ لگانے کے لیے بڑھیں گے، کچھ غسل دینے والے ہوں گے، ہمیں بھی کفن پہنایا جائے گا۔ ذرا تصور تو کیجئے، ہم سوچتے نہیں ہیں، اعلان ہوا فلاں کا انتقال ہو گیا، اچھا فلاں کا انتقال، بالکل ٹھیک تھا، وہ تو ہم سے گفتگو بھی کر رہا تھا اور بالکل ٹھیک تھا، کیسے سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، جن گھر والوں کی محبت میں ہم راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے سے کتراتے ہیں، گھر والوں کی محبت آڑے آ جاتی ہے، رشتہ داروں کی محبت آڑے آ جاتی ہے، دوستوں کی محبت آڑے آ جاتی ہے، ایک دن آئے گا، یہ یاد رکھیے، اس کو بات کو ایکسپٹ کریں یا نہ کریں، ایک دن مرنا ہے آخر، ایک دن مرنا ہے آخر، ایک دن مرنا ہے آخر۔ پھر جب موت آئے گی میرے میٹھے اسلامی بھائی، ہمیں غسل دیا جائے گا، پھر ہمارا جنازہ اٹھایا جائے گا، اس گھر سے جنازہ اٹھے گا کہ جب مبلغ دعوت اسلامی آ کر ہمیں مدنی قافلے کی دعوت دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں فلاں مسئلہ ہے، فلاں گھر کا مسئلہ ہے، مانا مسئلے ہیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ مسائل ایسے ختم نہیں ہوں گے، یہ مسائل حل کہاں ہوں گے؟ راہ خدا عز و جل میں ہوں گے یہ مسائل، کیونکہ ہر مسبب الاسباب ہمارا رب عز و جل ہے۔ اسباب بنانے والا کون؟ ہمارا رب عز و جل۔ رزق دینے والا کون؟ ہمارا رب عز و جل۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پھر
ہمارا بھی اعلان ہوگا، ہمارا بھی جنازہ پڑھا جائے گا، اور ہمارے کپڑے ہوئے تو کھوٹی پہ ٹنگے کے ٹنگے رہ جائیں گے، گاڑی ہوئی گیراج میں کھڑی کی کھڑی رہ جائے گی، جسم سے نئے نویلے کپڑے کاٹ کر اتار دیے جائیں گے۔ ارے وہ انداز، وہ اسٹائل، وہ فلاں ہیرو کا اسٹائل اپنانا، فلاں ایکٹر کا اسٹائل اپنانا، ارے یہ کیا؟ وہی لٹھے کا کفن ہمیں پہنایا جا رہا ہے جو فٹ پاتھ پر دم توڑنے والے لاوارث کو پہنایا جاتا ہے، اسی قبر میں اتارا جا رہا ہے جس میں جو فٹ پاتھ پر مرتا ہے لاوارث، جس طرح اس کو اتارا جاتا ہے اسی طرح مجھے بھی اتارا جا رہا ہے۔ نہ کوئی تکیہ رکھا جائے گا، نہ کوئی گدا رکھا جائے گا، میرے میٹھے اور محترم اسلامی، پھر ہمیں اتار دیا جائے گا۔ آج وقت ہے کہ قبر کی ہولناک تاریکی اور قیامت کا دہشتناک منظر یہ بھلانے والی باتیں نہیں ہیں۔ آج ہمارے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے کہ جو ناقابل فراموش ہو تو وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بھلانے والی حقیقتیں نہیں ہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت۔ تو موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہمارا سامنا ہوگا، موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے عنقریب ہمیں بس فیس کرنا ہی کرنا ہے۔ جب فیس کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ رخ زیبا دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ ارے وہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کا تذکرہ بھی ہم نے سنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر طائف کے میدان میں پتھر بھی برسائے گئے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی دعوت دیتے رہے، کافروں کے ستم ہنس کے سہتے رہے، پھر بھی ہر آن حق بات کہتے رہے۔ کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغ دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ تو یاد رکھیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کسی کو نبوت نہیں ملی۔ اب ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور اس کا مؤثر ترین ذریعہ عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے۔ دعوت اسلامی، میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس پرفتن دور میں بھائی بھائی کا گلا کاٹ، جائیداد کے لیے چاچا آپس میں لڑ پڑتے ہیں، آپس میں رشتہ دار لڑ پڑتے ہیں، کوئی ارب پتی کھرب پتی آدمی مرتا ہے، وہ آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ نفسا نفسی کا دور ہے، اس دور میں دعوت اسلامی کے مبلغین آپس میں اتنی محبت اور اتنی شیر و شکر سے رہتے ہیں۔ آپ آئیے تو صحیح، دیکھیے تو صحیح، یہ وہی دعوت اسلامی جس میں کوئی ماڈرن نوجوان آتا ہے، جو کل تک بالکل ماڈرن ہوتا ہے، جینز پہننے کا دل دادا ہوتا ہے، زنجیر گلے میں ہوتی ہے، اس پر ایسا کرم ہوتا ہے جب وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنی دل و دماغ سے جب قبول کرتا ہے، بلکہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم پڑتی ہے تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی حالات بدل جاتے ہیں۔ وہ نوجوان جو ماڈرن ہوتا ہے وہ امامے کا تاج سجا لیتا ہے، وہ نوجوان جو انگریزی فیشن کا دل دادا ہوتا ہے وہ داڑھی شریف رکھنے والا بن جاتا ہے، وہ چادر رکھنے والا بن جاتا ہے، وہ سنتوں کا پیکر بن جاتا ہے، مدینہ 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 کرنے والا بن جاتا ہے۔ چور ڈاکو آئے، میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے مرشد کریم امیر اہل سنت کی کیا نگاہ پڑی، جو کل تک امریکہ جانے کا سوچتے تھے، پیرس جانے کا سوچتے تھے، آج ان کے لبوں پر مدینہ مدینہ مدینہ، بلکہ کئیوں کو تو حاجی بنا۔ یہ کیا کم کرا؟ ہم کہتے ہیں فیضان کیا ہوتا ہے، فیضان ہوتا کیا ہے؟ فیضان دعوت اسلامی ایک ہوتا ہے فیضان بتانا، علم الیقین دینا کہ ایسے 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 فیضان ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عین الیقین کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ دعوت اسلامی ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع دے رہی ہے کہ آئیے دیکھیے ان نوجوانوں کو جو کل تک بے نمازی تھے آج نمازی بن گئے، جو کل تک والدین کے نافرمان تھے آج وہ والدین کے فرما بردار بن گئے، جو کل تک جواری تھے، جو کل تک زانی تھے آج متقی اور پرہیزگار بن گئے۔ آپ کہو گے یہ حق ہے، ہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ پا گیا، وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے، جتنا اس کا دین اسلام پر حق تھا اتنا میرا بھی تو ہے۔ آخر میری روح مجھے کیوں نہیں جھنجھوڑتی؟ آخر میرے اندر کا ضمیر مجھے کیوں نہیں ملامت کرتا؟ کیا میں اسی طرح مر جاؤں گا کہ بے نمازی حالت میں مروں؟ کیا میں اسی طرح مروں کہ میں گناہوں بھری زندگی گزارتے اس دنیا سے رک سکوں؟ نہیں نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو ہمیں جذبہ دیا، جو مقصد دیا کہ
مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اس مقصد کو اپنی رگ و پے میں بسا لیجئے کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، اور بے شک فرشتے طالب علم کے عمل سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور بے شک زمین و آسمان میں رہنے والے یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں عالم دین کے لیے استغفار کرتی ہیں، اور عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسی 14ویں رات کے چاند کی دیگر ستاروں پر. اور بے شک علماء وارث انبیاء علیہ السلام ہیں، بے شک انبیاء علیہ السلام درم و دینار کا وارث نہیں بناتے، بلکہ یہ نفوس قدسیہ علیہ السلام تو صرف علم کا وارث بناتے ہیں. تو جس نے اسے حاصل کر لیا اس نے بڑا حصہ پا لیا. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیو، ہماری زندگی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے. آج ہم سے کوئی غیر مسلم آئے اور پوچھے یہ تو بتاؤ تم وضو کرتے ہو؟ اب انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. بڑی گہری بات آپ سے عرض کروں کہ کوئی غیر مسلم آئے، ارے غیر مسلم تو دور کی بات ہے، ہمارا بچہ ہم سے پوچھے ابو آپ وضو کرتے ہیں، وضو میں کتنے فرائض ہوتے ہیں؟ یا کوئی شخص ہمارے پاس آئے اور کہے کہ آپ وضو کرتے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ وضو میں کتنے فرائض ہوتے ہیں. یا کوئی شخص ہمارے پاس آئے کہ آپ بلوغت پر پہنچ چکے ہیں، یہ بتائیے غسل میں کتنے فرائض ہوتے ہیں، نماز میں کتنے فرائض ہوتے ہیں، تیمم کس طرح کیا جاتا ہے، ایمان مفصل، ایمان مجمل، یا 6 کلمے. میت کا اگر غسل مطلب دینا ہو تو کس طرح دیں گے، کفن کس طرح پہنائیں گے، کفن کے کتنے حصوں پر کفن مشتمل ہوتا ہے. میرے میٹھے اور محترم اسلام بھائیو، اب جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں نا، اب ٹھنڈے دل سے غور کریں. یہ تو میں نے 2-4 گنتی کی باتیں آپ کے سامنے رکھی. اب یہ جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں حقیقی معنوں میں سوچئے، آج سوچئے یہاں سے کچھ لے کر جانا. دیکھیں ہر اجتماع میں ہم آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جھومتے ہیں، سرکار کی نعتیں سنتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم چلے جاتے ہیں. لیکن میرے میٹھے اور محترم اسلام بھی آخر ہم یہاں سے کچھ لے کر جائیں کہ صاحب خانہ کو بھی ثواب دیں. ہم یہاں سے کوئی ایسی نیکی کی نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم پر بھی کرم. تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیو، علم دین حاصل کرنا اور دوسروں کو سکھانا یہ انتہائی ایسا معاملہ ہے کہ جو اولیاء اعظام نے کیا، صحابہ کرام علیہ الرضوان نے کیا، جو انبیاء کرام علیہ السلام نے مطلب علم دین سکھایا. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیو، دعوت اسلامی کے بھی مدنی قافلے سفر کرتے ہیں. ہمیں ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا آج سے کچھ سالوں پہلے کہ جس پلیٹ فارم پہ ہم مدنی قافلوں میں سفر کریں، گاؤں گوٹ جا کر ہم دین کی دعوت دیں. آئیے میں آپ کو کچھ ایسے معاملات بتاؤں، آپ خود کہیں گے کہ ہاں جانا چاہیے یار، قافلے میں تو جانا چاہیے. ایک قافلہ ہمارا 30 دن کا ایک مدنی قافلہ سنتوں کی تربیت کے سفر پر تھا. دوران تربیت ایک علاقے کے مقامی اسلامی بھائیوں نے علم دین سیکھنے کے حلقوں میں شرکت کی. تو جب غسل کے فرائض سکھائے گئے، ہاں یہ وہی غسل جو صحیح نہ کیا جائے تو قرآن کو چھونا منع، حرام، مسجد میں آنا حرام. ہاں اگر جس کو غسل صحیح نہیں کرتا ہے، جس کو غسل اتارنا نہیں آتا، جو ناپاک ہے، ایسی حالت میں مسجد میں آنا حرام ہے. پھر ہم کہتے ہیں دل نہیں لگتا مسجد میں. کبھی ہم نے سوچا مجھے غسل کرنا آتا ہے، کبھی ہم نے سوچا مجھے وضو صحیح سے کرنا آتا ہے. تو اب ہوا یہ کہ ایک بزرگ رونے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے میری عمر 70 سال ہے لیکن غسل کے فرائض کے بارے میں مجھے آج قافلے والوں سے پتا چلا، جبکہ اس سے پہلے مجھے یہ بات معلوم ہی نہیں تھی کہ غسل میں فرائض بھی ہوتے ہیں. میرے میٹھے اور محترم اسلام، یہ کم ہلا دینے والی بات نہیں. آئیے اس سے بھی بڑی ہلا دینے والی بات آپ کو بتاتا ہوں.
ایک ہمارا مدنی قافلہ رائے خدا عز و جل میں سفر کرتا ہوا ایک جگہ پہنچا تو اسلام بھائی ایک شخص کو نیکی کی دعوت دینے گئے تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں غیر مسلم ہوں. اسلام نے مجھ سے کہا کہ تو آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں. وہ نوجوان کہنے لگا ہو جاؤں گا. ہمیں کوئی کہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا کتنا خوش ہوں گے یار ہمارے ذریعے سے کوئی مسلمان ہو. ایک شرط ہے وہ جو سامنے مسلمان کھڑا ہوا نا اگر اس نے کلمہ سنا دیا نا تو میں مسلمان ہو جاؤں. قافلے والے بھی درد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں. جذبہ مدنی قافلے کا مقصد یہ شیخ طریقت کا مقصد یہ ہمارے اندر بھی یہ مقصد ہونا چاہیے جب بھی ہم دین کی دعوت دیں گے ورنہ تو ہم کہیں گے میں نہیں کروں گا تو کیا ہوگا. اب جب وہ مدنی قافلہ کہ شرکا اس نوجوان کے پاس گئے کہ جو مسلمان تھا اور جب اسے کہا بھائی کلمہ سنا دو یہ غیر مسلم مسلمان ہو جائے گا. وہ نوجوان انتہائی افسوس کی بات وہ مسلمان کہتا ہے کہ بھائی مجھے کلمہ پڑھنا نہیں آتا. اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ بتائیے ایسی جگہوں پر جا کر دین اسلام کی تبلیغ کون کرے اگر ہم یہ سوچتے رہے کہ میں نہیں کروں گا فلاں نگران کر لیں گے فلاں نگران نہیں کریں گے فلاں خطیب صاحب کر لیں گے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا تصور کیجئے اگر کل کو اس کسی گاؤں گوٹ کے نوجوان نے ہمیں جھنجھوڑ دیا قیامت کے دن کہ اے شہر والوں تم تک تو علم دین پہنچ چکا تھا تمہیں تو غسل کے فرائض معلوم تھے ارے تم تو پاک و صاف ہو کر اللہ کے گھر میں آتے تھے تم تو پاک و صاف ہو کر قرآن کریم کو ہاتھ لگاتے تھے تم تو پاک و صاف ہو کر تلاوت کلام پاک پڑھتے تھے مگر تم نے ہمیں نیکی کی دعوت نہیں دی. اگر ہمیں جھنجھوڑ دیا میرے میٹھے اسلامی بھائی اور کہیں ہمارا داخلہ جنت رک گیا اللہ کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے ہم یہ نہیں جانتے. ہاں کہا جاتا ہے جس نے اپنے پڑوسی کو دعوت نہیں دی اس کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے اور ہوگی پکڑ بازو. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں کیا یہ ہمیں دل ہلا دینے والی بات نہیں ہے کہ ایک مسلمان کو کلمہ پڑھنا نہیں آ رہا اور وہ غیر مسلم بھی کتنے وثوق کے ساتھ کہتا ہے کہ اگر یہ کلمہ سنا دے گا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. یعنی اسے بھی خبر ہے کہ دیکھو تو صحیح مسلمان اس وقت کیسی کیفیت میں مبتلا ہے مسلمانوں کی کیا کنڈیشن ہے. اگر درس قرآن ہم نے بھلایا نہ ہوتا یہ زمانہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا. میرے پیچھے اور محترم اسلامی بھائیوں اپنے اندر درد پیدا کیجیے غم مصطفیٰ پیدا کیجیے. یاد رکھیے غم مصطفیٰ جس کو مل جاتا ہے نا وہ سرکار کی امت کے غم میں آنسو بہاتا ہے. ارے میرے بھائی کو نماز نہیں آتی میں اسے نماز سکھاؤں. ارے میرے علاقے کے فلاں اسلامی بھائی کو 6 کلمے نہیں آتے میں اسے کلمے سکھاؤں. فلاں کو میں یہ سکھاؤں فلاں کو میں یہ سکھاؤں. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں آخر ہماری زندگی برف کی طرح پگھلتی چلی جا رہی ہے پگھلتی چلی جا رہی ہے. ایک دن آئے گا کہ ہم بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. جب رخصت ہو جائیں گے تو پھر اگر ہم سے پوچھ لیا گیا کہ تمہیں تو آتا تھا اور اگر تم نے کیوں نہیں سکھایا یا اس شخص نے دعویٰ کر دیا کہ جو خود کیونکہ ایسے ذرائع ابلاغ بعض مرتبہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتا بعض مرتبہ ہمارے اسلامی بھائی ان علاقوں میں پہنچتے ہیں جب بجلی نہیں ہوتی. بعض مرتبہ ایسے سے بزرگان دین رونے لگ جاتے ہیں دیکھ کر قافلے والوں کو کہتے ہیں آپ نے آنے میں بڑی دیر کر دی اگر جوانی میں ہمیں یہ تحریک مل جاتی تو ہم خوب دین کا کام کرتے. اے نوجوانوں اپنے اندر جذبہ پیدا کیجئے. آپ کی جان نہیں مانگی جا رہی آپ کا وقت مانگا جا رہا ہے. آج ہمیں وقت دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہم سے کہا جائے رائے خدا میں سفر کر لیجئے فلاں جا رہا ہے فلاں جائے گا. ارے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں مجھے اپنی قبر میں اترنا ہے. مجھ سے پوچھا جائے گا تیرا رب کون تیرا دین کیا حضور کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. مگر میرے میٹھے اور محترم اسلامیوں ہم یہ اس وقت ہمیں اکیلا اترنا ہے.
یہ سارے معاملات کٹھن معاملات ہمیں خود اکیلے تنہا مراحل طے کر کے چلے جانا ہے، مگر ہم کمپنی چاہتے ہیں، ہمیں کمپنی ملے، تھوڑا دوستوں کی گیدرنگ میں بیٹھ جائیں گے، تھوڑا فلاں دوست جا رہا ہے تو میں چلوں گا، فلاں جائے، نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں جاؤں گا تو اللہ کی رضا کے لیے جاؤں گا، میں جاؤں گا تو اللہ کی رضا کے لیے جاؤں گا، کوئی جائے نہ جائے میں تو جاؤں گا۔ اسی طرح ہم نے ایک ذہن یہ بنا لیا کہ میں نہیں جاؤں گا تو کیا ہوگا، ایک ذہن کیا بنا لیا کہ میں نہیں جاؤں گا تو کیا ہوگا، ایک ذہن یہ بنا چکے نا کہ فلاں خطیب صاحب، فلاں نگران صاحب، فلاں ذمہ دار اگر قافلے میں سفر کر لیتے ہیں تو میں نہیں جاؤں گا تو کیا ہوگا۔ ایک اسی طرح ایک جگہ کے علاقے کے ایک بڑے نے یہ حکم صادر کیا کہ فلاں حوض ہے اور اس میں رات کے اندھیرے میں آ کر ہر شخص کو ایک گلاس دودھ ڈالنا، ایک گلاس دودھ ڈالنا۔ اب انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، بڑی سمجھنے والی حکایت ہے۔ اس جو علاقے کے بڑے نے یہ حکم صادر کر دیا کہ رات کے اندھیرے میں ہر شخص کو آنا ہے علاقے کے اور ایک گلاس دودھ اس حوض میں ڈالنا۔ صبح ہوئی، حوض میں پانی کا پانی، حوض میں پانی، ارے کہا گیا تھا دودھ ڈالنا اور پانی، آخر اس کی کیا وجہ؟ اب میرے میٹھے اور محترم اسلام میں جب وجہ تے غور کیا گیا تو پتہ چلا کہ ہر شخص نے یہ سوچا میں اگر ایک گلاس پانی ڈال دوں گا تو کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی کہ میں نے پانی ڈالا، دوسرے لوگ تو دودھ ڈالیں گے۔ اب آئیے اپنے مدعے کی طرف، جو اصل بات کہنے کے لیے میں یہاں خاص طور پہ مجھے آنا تھا اور میں آیا اس وجہ سے آیا کہ بات یہ تھی کہ جس طرح اس شخص نے یہ سوچا، ہر شخص نے یہ سوچا کہ میں پانی ڈال دوں گا تو کسی کو کیا خبر ہوگی صبح کہ میں نے پانی ڈالا، سب تو دودھ ڈالیں گے۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائی، اب مجھے سیکھنا ہے، مجھے راہ خدا عز و جل میں سفر کرنا ہے، تو الحمدللہ عز و جل 7 اپریل کو 30 دن کا مدنی قافلہ راہ خدا عز و جل میں سفر کرنا ہے۔ تو اب اسلام بھی اچھی اچھی نیتیں کریں کہ آج یہاں اجتماع میں آئیں تو اچھی اچھی نیتیں لے کر اٹھیں کہ بس انشاءاللہ عز و جل مجھے سفر کرنا ہے۔ میں اپنے بارے میں آج جب آپ گھر جائیں گے نا تو غور کیجئے گا مجھے نماز کے فرائض آتے ہیں، مجھے غسل کے فرائض، مجھے وضو کے فرائض اور دیگر واجبات اور مستحبات، یہ سارے معاملات آتے ہیں یا نہیں آتے؟ اور جب نہیں آتے تو غور کیجئے گا مجھے سیکھنا چاہیے۔ تو 30 دن کا مدنی قافلہ دیکھ لیں، آپ نے سنا کتنی ضرورت ہے گاؤں گوٹھوں میں دین اسلام کی دعوت دینے کی، ہم نہیں دیں گے تو پھر کون دے گا؟ تو انشاءاللہ عز و جل 7 اپریل کو 30 دن کا مدنی قافلہ راہ خدا عز و جل میں سفر کرے گا۔ میرے اسلام بھائیوں، آپ سے مدنی التجا ہے کہ اس قافلے میں سفر کرنے کا ذہن بنائیں، یہ نہ سوچیں کہ فلاں جائے گا تو جاؤں گا، یا میں نہیں جاؤں گا تو کیا ہوگا، میں نہیں جاؤں گا تو کیا ہوگا، میں نہیں جاؤں گا تو کیا ہوگا، اس کو تو دماغ سے نکال دیجئے۔ اور جو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی مقصد عطا فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس مقصد کو اپنے اندر بٹھا لیجئے اور اپنے آپ کو تیار کیجئے، اور مومن کو جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ تو 30 دن کے مدنی قافلے کی دعوت کو عام کریں انشاءاللہ۔ کون کون سفر کرے گا؟ ماشاءاللہ، دیدار کریں، کھڑے ہو کے دیدار کرا سبحان اللہ۔ اور اس میں ہمت کریں، رائے خدا عز و جل میں ایک نماز کو پڑھتا ہے نا تو 49 کروڑ نمازوں کو ثواب ملتا ہے۔ میرے پیارے سے بھائیوں، اتنی زندگی ہماری ایسے ہی گزر گئی ہے نا، کوئی 20 سال کا ہو گیا، کوئی 30 سال کا ہو گیا، کوئی 40 سال کا ہو گیا ہے نا، ہم دنیا ہی کی ہم نے، چلیں اپنی آخرت کے لیے کچھ دن دے دیجیے۔ ہمت کرے پیارے سے میں انشاءاللہ، ماشاءاللہ، کھڑے ہو جائے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب بولنے کی ضرورت نہ پڑے، خود سے کھڑے ہو جائیں، خود سے دیدار کریں۔ سب کو اپنی قبر میں جانا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، کوئی کیوں بولے ہمارے کو ہے نا، مجھے اپنی آخرت بنانی ہے، آپ کو آپ کی آخرت بنانی ہے۔ حالات گاؤں گوٹھوں کے بڑے خراب ہیں، یہ واقعات آپ نے سنے نا۔ ہمارے ایک قافلہ ایک مسجد میں گیا، مسجد پہ تالا پڑا ہوا تھا، تو قافلے والوں نے گاؤں والوں سے کہا کہ بھئی مسجد کھولے، میں نماز پڑھنی ہے۔ مسجد کھولی، جب جیسے اندر گئے
تو اندر کتیاں نے بچے دیے ہوئے تھے مسجد کے اندر. ایسی بری حالت ہے گاؤں گوٹھے کی, آپ جا کے دیکھیں, سفر کر کے دیکھیں میرے پیارے سے بھائی. آپ کی بھی اصلاح ہوگی, ہم جائیں گے ان گوٹھوں میں, ان گوٹھوں والوں کی بھی اصلاح ہوگی. یہ تو پتہ نا کلمہ پڑھنے نہیں آتا, آپ جا کے دیکھیں, آپ خود دیکھیں گے تو آپ کو احساس پیدا ہوگا. ہمت کریں. 30 دن کیا ہے, کچھ بھی. آج ہماری اتنی زندگی گزر گئی, پتہ پڑا 20 سال کیا ہوئے اسلام بھائی کو, 30 سال پتہ پڑے 30 سال کیسے گزرے, کیسے گزرے, وقت تو پتہ بھی نہیں پڑتا. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال زندگی پائی. کتنی؟ 950 سال. آپ سے کسی نے پوچھا حضور آپ نے زندگی کو کیسا پایا؟ فرماتے کہ میں ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں, دوسرے سے نکلا ہوں. کتنے؟ 950 سال. 30 دن کیا ہے, کچھ بھی نہیں. ابھی رمضان گیا تھا, پھر 2 مہینے کے بعد رمضان آ رہا ہے. جماعت الاولیٰ کا مہینہ شروع ہو گیا, یہ رجب لگ جائے گا 2 مہینے کے بعد, شعبان, رمضان. یہ سال اس طرح گزرتے ہیں, تو 30 دن بھی گزر جائیں گے. دیکھیں وقت نے گزرنا ہے. وقت ایک تیز رفتار گاڑی کی طرح فراٹے بڑھتا ہوا جا رہا ہے. نہ رکنے سے رکنا ہے, نہ پکڑنے سے ہاتھ آتا ہے. جو سانس ایک بار لے لیا وہ پلٹ کے نہیں آئے گا. اتنی زندگی گزر گئی ہے, اب یہ دوبارہ نہیں ملے گی ہمارے کو. یہ 30 دن بھی آپ کے یہاں گزر جائیں گے, اور اللہ کی راہ میں بھی گزریں گے, لیکن اللہ کی راہ میں گزریں گے آپ کے لیے انمول بن جائیں گے, کل قیامت میں کام آئیں گے. کچھ تو ہمارے پاس ہونا چاہیے نا, کہ ہم کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکتے یا اللہ ہم تیری راہ میں 30 دن سفر کیا. کچھ تو ہونا ہمارے پاس. اسی طرح اگر زندگی گزار کے چلے جائیں گے, اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے. اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں ہمارے کو, اپنے وجود کو ہی دیکھ لیجیے آپ. آنکھیں دی اللہ نے, کان دیے, زبان دی, پاؤں دیے, ہاتھ دیے, کتنی نعمتیں دی. گھر دیا, بال بچے دیے, کاروبار دیا, ہر چیز اللہ نے دی ہے. کیا اللہ کے لیے ہمارے پاس 30 دن نہیں ہے؟ کل قیامت میں یہ سوال ہو گیا, اے میرے بندے میں نے تیرے کو اتنی نعمتیں دی, کیا میرے لیے تیرے پاس 30 دن نہیں ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ ہے جواب؟ سوچیں, کریں نیت کریں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں نیت کرنا بندے کا کام, تکمیل تک پہنچانا رب کا کام ہے. ہمارے ہاتھ میں 2 کام ہیں, ایک نیت, ایک کوشش. رہا توفیق یا اللہ کی طرف سے. آپ نیت کریں, 30 دن کا آپ نے سفر, سب نیت کر لیں, پکی نیت, ہاں خالی ایسے خالی نہیں کہ مجھے بول دیا انشاءاللہ بعد میں پتہ بھی نہ ہو, تو ہم تو خالی ایسے ہی بول دیا تھا. پکی نیت. دیکھیں میں وعدہ نہیں کروا رہا ہوں آپ سے, وعدہ کرنا منع ہے. نیت کرنے میں کوئی حرج نہیں, نیت کر لیں, اچھے کام کی نیت کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے, سب نے نیت کر لی, 30 دن قافلے میں جائیں گے 7 اپریل کو. ٹھیک ہے, ہو گئی نیت. اب ہمارا دوسرا کام ہے کوشش. آپ کوشش کریں. اب کیسے کوشش کریں گے؟ جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں سے چھٹی لیں, ماں باپ سے اجازت لیں. ماں باپ اجازت دیں گے تو ہی آپ قافلے میں سفر کر سکیں گے. ماں باپ اجازت دیں گے, آپ نہیں جا سکتے. کوشش کریں گے, آپ ماں باپ کو منائیں گے. جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں سے چھٹی لیں گے. آپ کو چھٹی مل جائے, ماں باپ اجازت دے دے تو آپ چلے جانا. زبردستی سے تو نہیں بھیجیں گے. دعوت اسلام میں تو ہے ہی نہیں نا کہ زبردستی بھیجو, ہم تو محبت والے ہیں بھائی. ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. نیت ہو گئی آپ کی. اب کیا کرنا آپ نے؟ کوشش. بس آپ کوشش کریں, اللہ سے دعا بھی کریں, یا اللہ میرا کام ہے نیت کرنا, کوشش کرنا, اے مولا تو بس میرے لیے اسباب بنا دے اور مجھے قبول کر لے 30 دن کے لیے. یقین کریے اللہ کر دے, توفیق دے دے تو بیڑا پار ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے ثنا خواں آ گئے, انشاءاللہ یہ نعتیں سنیں گے.